بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام ٹاپ سٹوری کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عاصم امین اور آپ دیکھ رہے ہیں لاہور 24 نیوز. آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں سینئر صحافی تجزیہ کار ناصر نقوی صاحب. ناصر صاحب، سردی آنے کو ہے اگلے مہینے، الحمدللہ سردی کا ذرا زور شروع ہو جائے گا. اب ہوگا کیا ہمارے ملک میں؟ اب گیس نہیں ہے، پٹرول نہیں ہے، آٹا نہیں مل رہا اور 36 عذاب ہمارے پہ ہیں. جو مین چیز ہے گیس، ایسی گھروں کی ایک ایسی واحد ایٹم ہے جس کے بغیر آپ کہہ دیں گھر نہیں چل سکتا. نہ روٹی پک سکتی ہے نہ سالن پک سکتا ہے. 1 سال سے پابندی ہے، پیچھے گیس کا معاہدہ کوئی نہیں ہو رہا. ہوگا کیا سر؟ عاصم صاحب، ہے تو افسوسناک بات. جی، آپ سردی کی بات کر رہے ہیں، یا گرمیوں میں بھی گیس نہیں ملی. وہی ٹھیک ہے، LNG کی قیمتیں بھی آسمان پہ چلی گئیں، جی، ناجائز طریقے سے بڑھائی گئیں، منافع خوری کی گئی. دیکھیں، حکومت کا بہت بڑا یہ امتحان ہے، اور اس حکومت کو لوگ جو ہیں اپنے ان کے پرائے کو چھوڑ دیں، ان کے اپنے بھی ان پہ تنقید کر رہے ہیں کہ جب حالات اتنے خراب تھے تو انہیں حکومت لینے کی کیا ضرورت تھی. جی. اور شروع میں آپ کو یاد ہوگا بہت ساری پریس کانفرنس نواز شریف صاحب نے اعتراض کیا، مریم نے بھی اعتراض کیا کہ میں ان کے ساتھ نہیں ہوں، یہ وہ. لیکن میں اس کو کہتا ہوں کہ یہ دونوں تصویر کے ایک ہی تصویر کے دو رخ ہیں. ایک کہتا ہے نرم، ایک کہتا ہے گرم. یعنی شہباز شریف صاحب ہو یا نواز، دکھانے کا اور ہے، کھانے کا اور ہے. تو اس میں یہ سلسلہ چلتا رہا. یہ جمہوریت کہہ لیں، یہ سیاست کہہ لیں، یہ اس کے رنگ ہیں، اس کے ڈھنگ ہیں. تو یہ سلسلہ اس طرح چل رہا ہے. لیکن حقیقت جو ہے وہ یہی ہے کہ اگر یہ لوگ جو ہیں، ایک تو اوپر سے سیلاب آ گیا، وہ ان کو اور امتحان میں ڈال گیا. یعنی ایک عجیب سی آفت ہے نا، ایک تو آفت ہے، اس پہ تو کوئی کنٹرول نہیں کر سکتا. حالانکہ یہ بھی سابق تمام حکمران بمائے نواز شریف، شہباز شریف اور جو باقی تھے، اور عمران خان، سب کا، ان سب کی ہی حرکتوں کی وجہ سے سب کچھ ہوا اتنا نقصان. اگر ان لوگوں نے برساتی نالوں میں آبادیاں نہ بننے دی ہوتی، اگر انہی نے کوئی پانی کو اکٹھا کرنے کا کوئی انتظام کیا ہوتا تو ہم بچ سکتے تھے. دیکھیں، یہ قدرت کے معاملات ہوتے ہیں، آپ اسے روک نہیں سکتے، لیکن آپ انتظامات تو کر سکتے ہیں. ہمارے یہاں افسوسناک یہ ہے کہ دنیا بھر میں 25 سالہ 50 سالہ پالیسیاں بنائی جاتی ہیں. ہمارے ایک 5 سالہ منصوبہ بنتے تھے، وہ بھی ختم کر دیں، ایوب خان کے دور میں شروع ہوئے. اب جو ہے یہ مہنگائی کا جو مسئلہ ہے، یہ ہر گھر کا مسئلہ ہے. یہ کسی غریب کا نہیں صرف مسئلہ، یہ ہر شخص کا مسئلہ ہے جو زندہ ہے، جو پاکستان کی سرزمین پہ ہے. اس کے لیے مسائل ہے. فرق صرف یہ ہے کہ جس کے پاس جائز ناجائز آمدنی ہے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا. اشرافیہ کا دی کوئی بات نہیں، اس کے پاس پیسے ہی بہت ہے. لیکن اکثریت جو ہے، چاہے مڈل کلاس ہو چاہے غریب ہو، اکثریت ان کی ہے، اور اشرافیہ کی اکثریت نہیں ہے. سفید پوش آدمی سر جی مر کے رہ، تو وہی نا، اکثریت ان لوگوں کی ہے. وہ بیچارے پھنس گئے ہیں. حکومت کو کسی نہ کسی طریقے سے ریلیف دینا پڑے گا. اب چاہے یہ ڈرامہ کر کے کرے اسحاق ڈار صاحب کا کہ ان کی وجہ سے ہو گیا، تو وہ کیا ڈالر کی بوریاں لے کے آئے. سر جی، کمپنیاں کہتی ہیں ہمارے پاس گیس ہی نہیں ہے، پیچھے معاہدہ ہی نہیں ہو رہا قطر سے، تو یہ کریں گے کیا؟ گیس لوگوں کو دیں گے کیسے؟ یہ لالی پاپ ہی ہے پھر اس کا مطلب؟ دیکھیں، یقیناً لالی پاپ ہی ہے. دیکھیں، گیس ہے یا نہیں ہے، یہ حکمرانوں کی ذمہ داری ہوتی ہے. ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اپنی زمین سے کہاں سے گیس نکل رہی ہے، کہاں نہیں نکل رہی، اور یہ کتنی دیر چلے گی، ذخائر کتنے ہیں. اسی طرح اگر اس کو پورا کرنا ہے تو باہر سے کس طرح ہم نے لانی ہے، اور کس طرح لوگوں تک پہنچانی ہے، اور کس قیمت پہ پہنچانی ہے. تو حکمرانوں کی غلطیاں ہیں جو ہمیں بھگتنی پڑ رہی ہے. لیکن اچھی حکومت وہی ہوتی ہے جو سرو کرے قوم کو. قوم کو سرو کرنے کا کوئی چانس نہیں لگ رہا. گرمی میں بھی گیس نہیں ملی، سردیوں میں کیا ہو گئی تو اللہ مالک. پچھلے 10 سال سے ایران نے اپنی پائپ لائن بچھا کے ان کے بارڈر کے آگے رکھ دی گئی ہے. یہ اگلی لائن نہیں ڈال سکے، اتنے کو سیریس. لیکن اس 10 سال میں آپ یہ سوچیں نا کہ 10 سال میں کون کون آیا. پیپلز پارٹی کی حکومت بھی آئی، نواز لیگ کی حکومت بھی آئی، تحریک انصاف کی حکومت بھی آئی. نہیں، پہلے سن لیں، تینوں بڑی پارٹیوں کی حکومتیں آئیں. اور ان لوگوں نے کیوں نہیں کی؟ کہ امریکہ باہر نہیں چاہتا. سیدھی سی بات. ایک چیز ہے، آج ہم دعوے کرتے ہیں، ہم امریکہ کو مرد آباد نہیں کہتے، لیکن ہم کہتے ہیں وہ سازشی ہے. انصاف اس وقت وہ کہتے ہیں مقبول میں جو ہے اس وقت رہنما میں ہوں. سب سے مقبول جماعت تحریک انصاف ہے. لیکن وہ ایک دفعہ بھی کسی جگہ کہیں نعرہ نہیں لگانے دیتے، بلکہ سائفر میں جو آڈیو لیک ہوئی ہے اس میں بھی وہ کہنا امریکہ کو کچھ نہیں کہنا، امریکہ کو کچھ نہیں کہنا. کیا مسئلہ؟ جب ہماری تضاد بیانی اس حد تک ہوگی، ہمارے اگر جو لیڈر ہیں، ہمارے جو رہنما ہیں، وہ 2 نمبری کریں گے، تو میں اور آپ کیا کر سکتے ہیں بتائیں؟ ایران جو ہے وہ دینے کو تیار ہے. ایران نے اپنے حصے کا سارا کام کر لیا ہے، آپ کے بارڈر تک پہنچ گیا. آپ بارڈر سے اندر تک نہیں بنا سکے، اس لیے کہ امریکہ بادل مارے گا. جی ناظرین، سنا آپ نے سینئر صحافی تجزیہ کار کی گفتگو. کل ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. ہمیں اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.